نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ محرم الحرام کی ایک منفرد اور نایاب سیریز سیرت مصباح الہدا و داستان کرب و بلا دیکھ رہے ہیں، اور آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے الحمدللہ، جس کا موضوع مناقب شبیر اور آغاز سفر کربلا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں اور اپنے لیکچر کا آغاز حدیث کسا سے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے بدن مبارک پر کجاوا والی کالی کملی مبارک تھی اور وہ آپ اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام اس دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی کملی مبارک کے اندر داخل فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بھی اپنی کملی کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی اپنی کملی مبارک کے اندر داخل فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بھی اپنی کملی مبارک کے اندر داخل فرما لیتے ہیں۔ اور جب ایک کملی کے نیچے، ایک چادر کے نیچے یہ 5 ہستیاں جمع ہو جاتی ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس پیغام اور اس وحی کو بیان فرما دیتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہر قسم کے شک و نقص اور گناہ کی میل کو دور کر دینا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک کو دور کر دینا چاہتا ہے، اور آپ کو کامل طہارت کے ساتھ نواز کر کامل طہارت سے کامل ترین طہارت تک اللہ تعالیٰ پہنچا دینا چاہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی نفاست اور ان کی طہارت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ان کے نفوس، ان کی ارواح کو پیور اینڈ پیور پیدا فرمایا ہے اور انہیں تخلیق کیا ہے۔ اب مناقب کی طرف آتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس دوران حسنین کریمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود مبارک میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ اور اس کو بھی محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت میں سے حسنین کریمین کی شان کو بیان کیا جائے تو حسنین کریمین کے سے نہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کی ہے، بلکہ حسنین کریمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہری اور باطنی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، امام حسن علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر انور سے لے کر سینہ مبارک تک مشابہ تھے، اور حضرت
حسین علیہ السلام، آپ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے پاؤں مبارک تک آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اور ایک مزید خوبصورت حدیث مبارکہ مناقب اہل بیت کے زمرے میں بیان کرتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالی سفر کربلا کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے ایک دعا کی حاجت کے لیے حاضر ہوئے۔ دعا یہ تھی کہ وہ اپنی اور اپنی ماں کی بخشش کے لیے حضور علیہ السلام سے دعا کرواتے۔ تو حضور علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور وہ صحابی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا حذیفہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حذیفہ ہی آپ کا غلام ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش دے، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ تو اسی دوران ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام اس کی خبر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اذن لے کر آیا کہ وہ یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسن و حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حسنین کریمین کی شان کا عالم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی ہے۔ اب آتے ہیں واقعہ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بتدریج لے کر چلیں گے۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی کربلا کیوں پیش آئی، جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا، وہاں سے لے کر ہم شہادت امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد ماہ سفر کے جو معمولات ہوئے، اور ان پر مکمل سیریز چلے گی، اور آج اس سیریز کا بیسیکلی مینلی پہلا لیکچر ہے۔ تو کربلا کا آغاز کیسے ہوا، اس کی پیشین گوئی حضور علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دو طرح کا علم جمع کیا۔ ایک وہ علم کہ جو انہوں نے امت پر ظاہر کر دیا، اور ایک وہ علم بچتا ہے کہ جو انہوں نے ظاہر نہ کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ علم بیان کر دوں تو میری گردن کو اڑا دیا جائے۔ اسی علم میں یہ چیزیں تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اس چیز کی نشاندہی فرما دی تھی کہ میری امت کی ہلاکت اور میری امت کا بگاڑ کن لوگوں کے ہاتھوں ہوگا، اور حضور علیہ السلام نے ایسے حکمرانوں کے نام اور ان کے ادوار کا بھی علم دے دیا۔ اسی کے پیش نظر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں 61 ہجری کا زمانہ نہ پاؤں۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 61 ہجری سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام میری گود میں کھیل رہے تھے، تو حضور علیہ السلام اچانک رو دیے۔ آپ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کو غریب الوطنی کی حالت میں شہید کر دے گا، اور عراق کے شہر کربلا میں ان کی شہادت ہوگی، اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی بھی لے کر آئے اس میدان کی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اس میدان کی مٹی ہے جس میں حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا تو اس مٹی سے رنج و الم کی بو آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم، دکھ و درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے آبا نے مجھے بشارت دی کہ یہ وہ میدان ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے خیمے لگیں گے اور ان کو جلایا جائے گا، پھر بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کی اور ساتھ فرمایا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی طرح
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر پہلے ہی کر دی تھی، اور ساتھ یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد اس امت کی ہلاکت ان حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگی جو کہ اوباش اور لونڈے ہوں گے۔ جب یزید نے اعلان حکومت کیا تو اس کی حکومت کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ 3 اکابر اسلام کی ہستیوں سے وہ بیعت لے، جن میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر شامل ہیں۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو یہ پیغام بھیجا کہ ان 3 ہستیوں سے میری بیعت لیں، اگر یہ میری بیعت سے انکار کرتے ہیں تو انہیں روک لو اور انہیں تب تک نہ جانے دو جب تک کہ یہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں۔ تو یہ اب مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، وہ ایک نرم دل انسان تھے۔ تو ولید بن عقبہ نے اپنے نائب مروان سے مشورہ لیا کہ یہ میرے پاس احکامات ہیں، اس پر میں کیا کروں۔ مروان بدبخت نے یہ کہا آپ ان 3 ہستیوں کو بلائیں، اگر تو یہ بیعت پر رضامند ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قید کر لو یا انہیں قتل کروا دو، نعوذ باللہ۔ تو ولید بن عقبہ نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ یہ تینوں ہستیاں اس وقت مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھی۔ جب یہ پیغام ملا کہ امیر نے ہمیں اس وقت یاد کیا ہے کہ جس وقت وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، تو آپس میں مشاورت سے یہ بات انہوں نے اخذ کی کہ لگتا ہے کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا ہے، پر ہمیں مجبور کیا جائے گا۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے ان 2 ہستیوں سے میں امیر کے پاس جاتا ہوں اور ساتھ اپنے کچھ آدمی لے جاتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر معاملہ کشیدگی کی صورت اختیار کر سکتا ہے، یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس پر معاملہ کشیدگی کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جب اندر جاؤں تو اگر میری آواز بلند ہوتی آپ کو سنائی دے تو آپ لوگ اندر آ جانا اور تب تک واپس نہ جانا جب تک میں باہر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام جب ولید بن عقبہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے وہی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا آپ کو کہا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس نام کی معتبر شخصیات ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم چھپ کر کسی چیز پر بیعت کر لیں۔ یہ مناسب رہے گا کہ اگر ہم پبلک میں اس چیز کا اعلان کرتے ہیں تو پھر یہ الگ بات۔ اس پر مروان نے کہا کہ اگر تو نے یہاں سے انہیں جانے دیا تو پھر تم سے صورتحال کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، انہیں روک لو، یا اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام مروان سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا ابن زرقا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب چونکہ امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر چکے تھے، اب ولید کا جو قاصد ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار آ رہا تھا، تو اس کو ڈیلے کرتے رہے، اور اب اس ڈیلے کی صورت میں ہی آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ تو حالات کو جب امام حسین علیہ السلام نے نازک دیکھا کہ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ یا تو مجھ سے بیعت لی جائے گی اور یا اہل بیت کا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل کر دیا جائے گا، تو آپ نے ایک رات جس رات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا۔ یہ سارا خاندان نبوت روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہے اور روضہ اقدس کو حضرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہیں کہ آپ اس شہر سے آپ کو جدا ہونا ہے کہ جس شہر میں آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا، اور وہ ایسا شہر جو آپ کے لیے جنت سے بڑھ کر تھا۔ تو آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کے لیے، جب آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کے لیے سفر باندھا تو تشریف لے جاتے ہوئے مدینہ منورہ سے تو آپ علیہ السلام نے سورۃ القصص کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کہا کہ اے میرے رب
مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو تب آپ نے یہ آیت پڑھی، اور یہ بھی آیت سورۃ القصص کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھائے گا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا چکے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج تیار کر لی تھی اور اپنے حامیوں کو اکٹھا فرما لیا تھا، اور ایک ٹیم کی صورت یزید تک جب یہ خبریں پہنچیں کہ ولید بن عقبہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا، تو اس نے 60 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اب عمرو بن سعد نے، اب چونکہ یہ مقرب ہستیاں مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئی تھیں، تو اس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر لے آیا، اپنی فوج لے آیا۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے ہی اپنے حامیوں کو تیار کر چکے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور اس جنگ کے فاتح ٹھہرے، اور اس پر عمرو بن سعد کو شکست ہو گئی۔ لیکن اب چونکہ مکہ مکرمہ حرم ہے تو امام حسین علیہ السلام اس جو مارکا ہوا اس مارکے سے الگ تھلگ رہے۔ اب جو کوفہ میں صورتحال تھی، کوفہ میں یہ صورتحال تھی کہ کوفہ میں چونکہ شیعان علی علیہ السلام وہ موجود تھے اور ان کا وہ گڑھ بن چکا تھا، تو وہ خطوط پر خطوط امام حسین علیہ السلام کو بھجوا رہے تھے کہ ہم یزید کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم ان کے مقرر کردہ آدمی کے پیچھے عیدین پڑھتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت توڑ کر آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے لیے مسند خلافت خالی ہے، ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اور یہ خطوط تقریباً، اور یہ بہت ہی زیادہ خطوط تھے اور جن کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ تشریف لائیں۔ بار بار امام حسین علیہ السلام کو یہ انوائٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، لیکن آپ کے جو اقارب ہیں وہ آپ کو فرماتے کہ یہ لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بے وفائی کی جس کی وجہ سے آپ کی شہادت بھی ہوئی، انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، یہ ڈرپوک قوم ہے، بدبخت قوم ہے، آپ نہ تشریف لے جائیں۔ لیکن جب ان کے خطوط کی کثرت ہو گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فرض قرار دے دیا۔ تو اس پر بھی مشاورت ہوئی جس پر معتبر اصحاب جو تھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، مناسب نہیں ہے ادھر جانا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہ پھر جانے والے لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اب مجھ پر حق کی آواز بلند کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اسی اسنا میں آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا اور ساتھ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بھائی جائیے اور میرے سفیر کی حیثیت سے آپ تشریف لے جائیں کوفہ، جا کے صورتحال دیکھیں کہ کیا میرے آنے کی وہاں مناسب صورتحال ہے، اگر نہیں ہے تو تب بھی مجھے آگاہ فرما دیں۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے کوفہ کی جانب۔ جب آپ پہنچے تو آپ کا والہانہ استقبال ہوا اور آپ کے ہاتھ پر ایک ہی دن میں شام تک ہزاروں افراد نے بیعت کی، تو اس پر آپ مطمئن ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جواباً خط لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئیں، حالات بہت مناسب ہیں، حق کی آواز بلند کرنے کا وقت ہے اور اکثریت رائے ہمارے ساتھ ہے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ اب جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تو ان کے ان بے شمار خطوط کا ایک جواب بھی دے کر بھیجا، اور جو وہ جوابی خط یہ تھا کہ جو کچھ تم نے مجھے بیان کیا ہے وہ میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم سے مشورہ کر کے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو، والسلام۔ اب جب جو کوفے میں یزید کے حامی لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کایا پلٹنے والی ہے، تو انہوں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو
یہ کہا کہ تم حالات کو نہیں دیکھ رہے، تم کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ امام مسلم بن عقیل کو کیوں نہیں روکتے؟ یزید کا تخت جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ حکومت نکل جائے گی۔ تو اس پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تب تک کسی سے جنگ نہیں کرنے والا جب تک کوئی مجھ سے جنگ نہ کرے۔ تو اس کی خبر پھر یزید کو گئی کہ بھئی نعمان بن بشیر تو کوئی کام نہیں کر رہے، کیونکہ وہ دل میں محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال سے آگاہی کے بعد یزید نے اپنے خاندانی غلام سرجون کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ بصرہ کی حکومت تو عبید اللہ بن ابن زیاد کے پاس پہلے ہی موجود ہے، تم اسے کوفہ کا گورنر بھی بنا دو، تو وہ اس صورتحال کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو تخت سے اتار دیا اور کوفہ کو عبید اللہ ابن زیاد کو سونپ دیا۔ جب وہ بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا تو اس نے ایسا کیا کہ اپنا لباس حجازی لباس پہن لیا، یہ شو کروانے کے لیے کہ جب میں شہر میں داخل ہوں لوگ سمجھیں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی اس بیس میں داخل ہوا کہ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا جاتا۔ سب نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو وہ مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے بلند کرتے اور انہوں نے اس کا استقبال حضرت امام حسین علیہ السلام کے مغالطے میں کر دیا۔ جب وہ قصر الامارات کے پاس نعمان بن بشیر کے محل کے پاس پہنچا، نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنا محل آپ کے حوالے نہیں کروں گا، حالات نازک ہیں، تو لہٰذا تو اس پر اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ تو اس پر وہ انہوں نے پھر اس کو محل اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس کے نعمان بن بشیر کی معزولی ہو چکی تھی۔ اب جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کو سنبھال لیا تو اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کروانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہانی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت کوششوں کے بعد اور سازشوں کے بعد حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ہانی گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ اپنے حامیوں کے ساتھ قصر الامارات پہنچ گئے ان کی گرفتاری کو چھڑوانے کے لیے۔ اب جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے بھی موجود تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما۔ تو جب اس کی فوج کا پریشر ان کوفیوں کے اوپر پڑا تو شام تک امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بھی کوفی موجود نہیں تھا، سب کے سب بے وفائی کر گئے۔ اب آپ تنہا اور غریب الوطنی کی صورت میں کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ایک دروازے پر آپ بیٹھ گئے اور آپ پیاسے تھے۔ ایک بڑھیا نے آپ کو پناہ دی اور جب اسے پتہ چلا کہ آپ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں تو اس نے یہ خدمت کو سر انجام دیا۔ اب جو بڑھیا کا بیٹا تھا وہ سارا دن حضرت امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کر دی کہ بھئی میرے گھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ اب وہ جو بڑھیا ہیں ان کا جو بیٹا تھا اب وہ نشہ کرتا تھا، اس کی بیٹھک عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنی اسی ہی مغرور حالت میں اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ میرے گھر حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف فرما ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج دی حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر پر جس میں وہ پناہ گزین تھے، اس پر اس فوج نے چڑھائی کر دی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنی تلوار کے زور پر انہیں 3 دفعہ اس فوج کو گھر سے باہر دھکیلا۔ اب جب وہ فوجی اپنی صورتحال میں ناکام ہوئے تو انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی اور تیر برسانے شروع کر دیے، اور جب گھر میں اتنا زیادہ دھواں ہو گیا اور دم گھٹنے لگا تو حضرت امام مسلم بن عقیل باہر تشریف لے آئے اور تنہا اپنی وسعت کے مطابق کمال درجہ ان کے ساتھ جنگ فرمائی آپ نے، لیکن آخر کار فوج نے ان سے تلوار چھین لی۔ تو جب انہیں گرفتار کر لیا تو اس پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں آنسو ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں اس وجہ سے آنسو نہیں بہا رہا، میں اس وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں کہ یہ اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو ابھی تک نہیں ملی کہ کوفی بے وفا ہو چکے ہیں، ادھر حالات خراب ہیں، میں تو حضرت اپنے امام پاک کے لیے اپنے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو جب آپ کو قصر الامارات کے اندر لے جایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اس نے اعتراضات کی، آپ ان کا جواب اپنی ذہانت سے کمال درجہ جوابات دیتے رہے
اور ساتھ حق کلمہ بلند کیا، تو اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو شہید کروا دیا اور ساتھ ہانی جو گرفتار تھے ان کو بھی شہید کروا دیا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت ہانی کو آزاد کروانے کے لیے آپ قصر الامارات کی طرف جانے والے تھے، تو آپ نے اپنے صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما آپ کو قاضی شرح کے ہاں منتقل فرما دیا تھا۔ اب جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، قاضی شرح اس چیز سے قاصد تھے کہ آپ ان شہزادوں کو امام پاک کی شہادت کے متعلق خبر دیں، ان کے پاس اتنی ہمت موجود نہیں تھی۔ لیکن جب حالات ناساز ہو گئے اور عبید اللہ بن زیاد نے جینا محبان اہل بیت کے لیے مشکل کر دیا، آپ نے ان سے شہادت کے متعلق ذکر کر دیا کہ آپ کے والد گرامی کو اس طرح شہید کر دیا گیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو اس مقام پر لے جائیں، وہاں سے یہ پیدل چل پڑیں گے، قافلے کے ساتھ مل کر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اب ان کے بیٹے نے انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا، اور لیکن قافلہ اتفاق سے تھوڑا آگے چلا جا چکا تھا، تو آپ نے ان کے بیٹے نے ان سے کہا شہزادوں سے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ابھی گرد قافلے کی نظر آ رہی ہے، تو آپ دوڑ لگا لیں پیچھے اور آپ قافلے کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو آپ اتنی تیز دوڑ نہ سکے اور صبح کا اجالا چھا گیا، تو کوفی سپاہیوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو آپ اس قافلے کے ساتھ نہ مل سکے۔ جب آپ قافلے سے نہ ملے، ایک بڑھیا نے آپ کو گھر میں، آپ دونوں کو پناہ دی گھر میں۔ اب اس بڑھیا کا جو شوہر تھا حارث، وہ ان کی تلاش میں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان دو چشم و چراغ، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو ڈھونڈنے والے کے لیے بھاری انعام مقرر کر دیا تھا۔ اب اس بھاری انعام کی لالچ میں اس کو جب پتہ چلا، جب وہ گھر آیا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو اسے پتہ چلا کہ جب خاندان نبوت کے چشم و چراغ میرے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں انہیں رستے میں لے کے جاؤں، کسی نے دیکھ لیا تو وہ اس انعام کے لالچ میں مجھ سے یہ شہزادے چھین لے گا اور وہ انعام وہ حاصل کر لیں گے۔ لہذا اس بدبخت نے ایسا کیا کہ ان دونوں شہزادوں کو ایک جنگل کے قریب اس نے دونوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کے سر انور کو، آپ دونوں شہزادوں کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گیا۔ تو یہ ہے ایک مکمل واقعہ کہ مدینہ منورہ سے روانگی مکہ مکرمہ تک، اور پھر مکہ مکرمہ سے امام مسلم بن عقیل کا کوفہ جانا، پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کی شہادت ہوئی۔ اس طرح یہ ایک پارٹ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے کوفہ روانگی کے واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔